الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الله عز وجل أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشريف در حقیقت تو یہ جب آپ سے کہا جاتا ہے درود شریف پڑھ لیجیے تو یاد دہانی ہوتی ہے، ورنہ جو آیت ہے وہ تو حکم بھی یہی دے رہی ہے کہ اس بات نبی پہ درود سلام کے ترانے پیش کرنا ہو۔ اس لیے اہل ایمان وہ آیت کی فرما برداری کے اندر درود شریف کے ترانے پیش فرماتے ہیں۔ اللہ کریم نے آسمان سے اتارے ہوئے اپنے کلام میں 4 جگہ پہ اپنے پیارے حبیب محمد کریم کا نام گرامی محمد اس کو کلام میں اتارا ہے۔ باقی بھی میرے مالک نے کلام میں اپنے نبی کے ساتھ بہت ساری گفتگو کی ہے، لیکن نام جو ہے وہ ان 4 آیتوں میں اتارا ہے۔ اس میں سے ایک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو اہل ایمان تشریف لائے ہیں، آپ ذرا یہ نوٹ فرمائیں کہ 6000 سے زیادہ آیات کا گلدستہ ہے، اور اس میں 4 آیات نبی کا نام اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی خبر ہونی چاہیے کہ یہ جو رشتہ جس کی بنیاد پہ ہم اس وقت مل رہے ہیں ایک دوسرے سے، ہم اس وقت قادر و راما کے پاسی ہونے کے نام پہ نہیں ملے بیٹھے، ہم اس وقت کوئی نسبی خونی رشتہ دار ہونے کی بنیاد پہ نہیں ملے بیٹھے، ہم اس وقت کسی زبان کی بنیاد پہ نہیں ملے بیٹھے، نہ ہی ہم اپنے پاؤں کے نیچے والی جو نسبت ہے وطن والی اس کی نسبت پہ جڑے بیٹھے ہیں، بلکہ ہم اس وقت کے نبی کے نام میں امتی ہونے کی بنیاد پہ جڑے بیٹھے ہیں۔
اس لیے یہ جان لینا چاہیے کہ یہ رشتہ آسمان کی چھت کے نیچے رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایمان قائم ہوتا ہے تو آپ نے اور میں نے اقرار کیا ہے کہ میں مومن ہوں، اور مومن ہونے کے لیے شرط ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے یہ اقرار کیا ہے کہ میں انسانوں میں سب سے زیادہ اپنے والدین، اپنے اولاد، اپنے تمام لوگوں سے بڑھ کے اس اپنے پاک نبی سے محبت کا اقرار کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رشتوں میں تمام رشتوں سے بڑھ کے جو محبت کا حقدار ہے وہ وقت کا نبی ہے۔ یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوا، پیچھے بھی اللہ نے یہی اصول رکھا۔ امتی کے لیے سب سے بڑا رشتہ وقت کے نبی کے ساتھ محبت کا۔ یہ نبی کے ساتھ محبت ایمان کی شرط ہے۔ اس کی بنیاد پہ جب ہم ملتے ہیں تو ہمارا یہ جو قافلہ ہے ایمان والوں کا، یہ کوئی 350-400 کروڑ لوگوں کا قافلہ اللہ نے ہمیں اب عطا فرمایا ہے۔ اس وقت ہم کم از کم کو اتنے چھوٹے قبیلے کے وارث نہیں ہیں۔ 350 سے 400 کروڑ افراد اسی رشتے کے اوپر، اسی نبی کے امتی ہونے کی بنیاد کے اوپر ہم سے جڑے ہوئے۔ اس رشتے کی یہ خوبی ہے کہ تمام رشتوں سے بلند ہے۔ اس میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو پیروں کے نیچے چاہے زمین چین کی ہو اور صوبہ پنجاب نہ ہو، سندھ کی آنکھ ہو، پاؤں کے نیچے زمین جو ہے وہ اگر افغانستان کی ہو اور صوبہ کابل یا قندھار ہو، اور پاؤں کے نیچے زمین جو ہے وہ آذربائیجان کی ہو اور علاقہ باکو ہو، اور پاؤں کے نیچے زمین اگر بنگلہ دیش کی ہو اور نیچے ڈھاکہ ہو، یا پاؤں کے نیچے زمین جو ہے وہ سعودی عرب کی ہو اور نیچے ریاض کا شہر ہو، یا پاؤں کے نیچے زمین جو ہے وہ امریکہ کی ہو اور نیچے واشنگٹن ہو، لیکن وہاں بھی اگر کوئی ایمان والا ہے تو وہ اس رشتے میں ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور بے پناہ صفتیں مشترک ہیں، بے پناہ صفتیں روزانہ کی بنیاد پہ لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ مومن نماز کے بغیر مومن نہیں بنتا، غافل ہو جائے تو اور بات ہے۔ ایمان اور نماز یہ دو ایسے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو ساری دنیا کے مومنین جب نماز کے لیے جاتے ہیں، کبھی امکان یہ ہے کہ مومن پڑھتے ہوں گے نمازیں، کبھی کوئی غافل بھی ہو جاتا ہے، تو سب کے سب چاہے جس جگہ پہ بھی کھڑے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف، مکہ شریف کی طرف ان کا منہ ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو سب کا ایک ہی رخ ہو جانا، ایک مرکز مل جانا۔ کوئی مومن اللہ کا کلام جو ہے اس کو مانے بغیر ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہی کلام جس کو میں نے ابتدا کی آج پڑھنے کی، جو آج ہماری گفتگو میں موضوع رہے گا، تو یہی کلام 1500 سالوں سے اور قیامت تک اس قافلے کو پڑھانے والوں کا روح رواں رہے گا، میر محفل رہے گا۔ تو 350 سے 400 کروڑ تو میں نے ابھی کہے، 1500 سال کے عرصے میں اتنے لوگ ایمان کی حالت میں نیچے زمین میں چلے گئے، وہ بھی اس ایمانی قبیلے میں ہمارے ساتھ۔ یہ میں حاضر وقت کی بات کر رہا ہوں۔
لیکن جو اگلی جنت کی کالونی ہے اس میں تو ہر نبی کا جو امتی ہے جس نے وقت کے نبی کا اکرام اور عزت کی ہے اور اس رشتے کو مقدم رکھا ہے اور دنیا والوں سے کٹ کے بھی اگر اس کو نبی کے ساتھ وفا کرنی پڑی اور اس نے کیا ہے تو ایسے سجن ہمارے ساتھ آدم سے لے کے قیامت تک سارے مومنین جنت کی کالونی میں اللہ کٹھے فرما دے. تو ہماری کالونی بھی آگے ایک ہے، چاہے ہم مختلف دور میں پیدا ہوئے ہیں، چاہے ہم مختلف علاقوں میں پیدا ہوئے ہیں، چاہے ہم مختلف زبانیں بولتے ہیں، لیکن ہماری اگلی کالونی ایک ہی ہے، وہ جنت کا مکان جس میں تمام ایمان والوں کو اللہ نے ٹھہرانا ہے. تو کتنی قدریں مشترک ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں. اس لیے نبی کے نام پہ جب آپ کا جڑنا ہوتا ہے تو یاد رکھ لیجیے آپ اپنے رشتوں میں سب سے بڑے رشتے کے اظہار، اس کے اقرار اور اس کے پرچار کے لیے جمع ہوتے ہیں. اس لیے کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم جب اس رشتے کا پرچار کرنے آتے ہیں تو جیسی ہستی کی عظمت اور شان اور قدر ہے ویسا ہی ہم اس کے ساتھ جڑنے کی نسبت کی محفل اور آنے جانے اور اہتمام کا بھی خیال رکھتے ہیں. جیسے اگر بچے ہوں تو ان کو والدین کے لیے احترام کا اللہ نے ایک طرز بتایا ہے، ایسے کو بزرگ آ جائے تو اس کے احترام کا ایک طرز بتایا، یہ بزرگی کا ایک رشتہ ہے، والدین کا ایک رشتہ ہے. ایسے ہی پروردگار عالم نے وقت کے نبی کی بارگاہ اس کا تذکرہ اس سب کے لیے اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی آداب مقرر کیے ہیں اور رب کریم نے ہی یہ رشتہ مقرر کیا ہے کہ آسمان کی چھت کے نیچے، کیونکہ اللہ کا نبی وحی سے بولتا ہے، آسمانی اترے ہوئے حکم سے بولتا ہے، تو اگر اس رشتے کو اللہ نے سب سے فوق رکھا ہے، اوپر رکھا ہے، تو یہ بھی رب کے حکم سے ہے کہ جس نے جنت کے پلاٹوں کو وصول کرنا ہے اور اس دنیا میں بھی میرے وقت کو وصول کرنا ہے، اس کو وقت کے نبی کے ساتھ اپنے تعلق کو سارے تعلقات سے فوقیت میں رکھنا پڑے گا. یہ اس کے تانے بانے ہیں جو ہم دین میں آ کے سیکھتے ہیں. میری یہ کوشش ہے کہ ہم آج کی نشست میں اس نبی کے نام گرامی کے ساتھ، اس کے نام گرامی کے ساتھ جڑی ہوئی جو قرآنی آیات کا قصیدہ ہے اس کا تھوڑا سا تذکرہ کر لیں مل بیٹھ کے، اور اس کے اندر موجود جو روحانیت اور نورانیت اور اسباق اللہ نے ہمیں دیے ہیں اس کی کوئی ہم تھوڑی بہت دہرائی کر دیں. میں بھی آیا ہوں، نبی کا منبر سجا ہے، تو قرآن کو جب پڑھنا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ میں ان آیات کا انتخاب کروں جن آیات میں رب ذوالجلال نے ہمارے نبی کے ذاتی نام کو رکھا ہے. تو بہت زیادہ نہیں ہے، وہ 4 ہے قرآن میں، وہ 4 ہے. اگر نبی کے دوسرے ذاتی نام کو لے لیا جائے جو کہ احمد ہے، محمد و احمد، اگر اس نام کو لے لیا جائے تو وہ 1 دفعہ قرآن میں آیا ہے. تو ٹوٹل 5 آیات ہیں جن آیات کو نبی کے ذاتی نام کو اپنے اندر سمونے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا. جب اللہ اپنے نبی کے بارے میں بات کرتا ہے تو آیات کا ایک بڑا گلدستہ ہے، لیکن اس میں رب محب اور محبوب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور ہمیں سامع بناتے ہیں، اور ان میں نبی کا نام نہیں ہے کہیں، وہاں ڈائریکٹ خطاب ہے. اے نبی آپ، اے نبی آپ، اے نبی آپ، اے نبی آپ، یوں کر کے اللہ ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے. اور ہمیں میرے مالک نے سامع بنایا کہ اے امتیو تم سنو میں اپنے نبی سے کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں. تو ہر دفعہ نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ ہو، آپ یہ ہو، آپ کو یہ عطا کیا، آپ کو یوں رکھا، آپ کا تذکرہ یوں ہے، آپ کو بخت یوں ہے، آپ کا تو یوں اللہ گفتگو کر رہا ہے. لیکن میں نے آج کی نشست میں وہ ازبر ہیں زیادہ پڑھنے کا، نعت خوان بھی ان آیات کو بڑے ذوق سے پڑھتے ہیں اور آپ ان کو سماعت فرماتے رہتے ہیں، اور وہ بھی ترانے کا حصہ ہیں. وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اپنے رب کے نبی کے ساتھ جو تعلق ہے اور جو اس کا لکھا ہوا رسول کے بارے میں فیصلہ ہے، اس ہر فیصلے میں امتیوں کے لیے بہت بڑی سکون کی اور راحت کی باتیں چھپی ہوئی ہیں. جیسے اگر اللہ اپنے نبی سے یہی کہتے
انا اعطیناک الکوثر، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، خیر کثیر عطا فرمایا، یا حوض کوثر عطا فرمایا۔ تو وہ عطا تو اللہ نے کیا ہے نبی کو، لیکن اس حوض کوثر کے وقت پی کے وصول کرنے والے ہم لوگ ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے۔ بات اللہ نے نبی سے کی ہے، لیکن جام ہمارے لیے ہے، جام مومنین کے لیے ہے۔ تو وہ اس کے نبی سے بات کرنے میں ہمارے لیے بہت بڑی بڑی راحت ہے، یعنی وہ ہر بات جو اللہ نے اپنے نبی سے کی ہے اس میں مومنین کے لیے بہت بڑا خیر ہے، ان کے لیے خوشی کی خبر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ تو اب وہ اللہ نے عطا تو نبی کو کیا، تو اگر وہ حوض کوثر ہے تو اس کے جام تو مومنوں نے پینے ہیں، اور جام پینے کے بعد جو اس کی راحت اور اس کا فضل اور اس کے جو انعامات ہیں حوض کوثر کے جام کے، اس کے بعد جو انسان کی کیفیات ہونی ہے وہ وقت تو مومنوں کو ملنا ہے۔ فرض کریں اگر اللہ اپنے نبی سے کہہ دے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اب ایک بات تو اللہ نے اپنے نبی سے کی ہے کہ اے میرے حبیب ان قریب میں آپ کو اتنا عطا فرماؤں گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو نبی تو ہوتا ہی امتیوں کے لیے ہے، نبی تو اپنی ساری محبت ہی امتیوں کے لیے پیش کرتا ہے۔ تو اگر ایک بھی امتی پریشانی میں ہوگا تو نبی کیسے راضی ہوگا؟ اور نبی تو تبھی راضی ہوگا جب اس کا امتی اس سے محبت کرنے والا، اس کا کلمہ پڑھنے والا جنت کے باغوں تک نہ پہنچ جائے تو نبی کیسے راضی ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کہ اے رسول آپ کو راضی کروں گا، تو لیکن تسلی مومنوں کے لیے، وہ نبی تو پہلے سے بخشا ہوا ہے، وہ تو پہلے سے اللہ سے راضی ہے اور اللہ اس سے راضی ہے۔ تو اب یہ جو اللہ کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ساری آیتوں میں سے جو امتیوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے سب سے تسلی والی آیت ہے کہ کسی طرح بخشی جاساں، لگتا ہے بیڑا پار ہو جاسی، لگتا ہے کہ میرا کام بڑھ جاسی، وہ کہتے ہیں وہ یہ آیت ہے قرآن کی جس میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ میں ان قریب آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ امید والی آیتوں میں سب سے بڑی آیت ہے امتیوں کے لیے کہ اس کی امید پہ امتی اپنے نبی کی طرف توجہ رکھے گا کہ میرا نبی اپنے رب جب اس کو راضی کرے گا تو میرا نبی میرے لیے بھی رب سے بخشش کا عنوان بنے گا۔ تو یہ کہا نبی سے ہے، لیکن گفتگو ہمارے متعلق کا بھی، ایسے اللہ نے کہا اپنے نبی سے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرا حبیب آپ کا ہر آنے والا دن پہلے سے اچھا ہوگا۔ تو جب امتی کی نبی کے علاوہ کوئی پہچان ہی نہیں ہے، تو جب نبی کا ہر آنے والا دن اچھا ہوگا تو اللہ پاک جڑے ہوئے امتی کا بھی ہر آنے والا دن اچھا ہوگا۔ یعنی جو اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے اس کا ہمارے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ یا ایھا النبی، اے پیارے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ہمارے اور آپ کے معاملات میں امت پہ گواہ بھی بنایا ہے، اب ہم نیک عمل کریں اور اس پہ نبی گواہ ہو، ہم کلمہ پڑھیں اور اس پہ نبی گواہ ہو۔ اے میرے حبیب ہم نے جنت ہمیں ملے گی، جنت ملے گی، اور جنت کے لیے گارنٹی کس کی ہے؟ تو اللہ کہتا ہے اس پہ گواہ محمد مصطفیٰ۔ اچھا نبی تو بخشا ہوا ہے، نبی تو پاک ہے، نبی تو معصوم ہے، تو اس کی گواہی کا کس کو فائدہ؟ ہمیں فائدہ ہے کہ جس جنت کا میں متلاشی ہوں اور جس جنت کے لیے میں کوششیں کر رہا ہوں اور جس جنت کو میں نے منزل بنایا ہوا ہے، اس کو اگر ملنی ہے تو اوپر گواہ محمد مصطفیٰ، تو فائدہ کس کو ہوا؟ امتی، تسلی کے اعتبار سے۔ اور اللہ کہہ رہے اے حبیب مبشرا، آپ کو میں نے خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ لو بھائی نبی تو مبشر ہے، خوشخبری سنانے والا، خوشخبری سنی کس نے؟ امتی نے۔ یعنی جو نبی کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اس میں امتیوں کے لیے، اس کا مطلب ہے میرا رسول مجھے خوشخبری سنائے گا۔
حبیب اپنے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، تو نام بات اللہ نے نبی سے کی ہے، فائدہ امت ہی کا ہے بیچ میں، اور جو اللہ کا اپنے نبی سے وعدہ ہے اس کے فوائد اللہ پاک تمام امتیوں کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے نبی کی شان میں اتری ہوئی گفتگو کو اس تناظر میں بھی، اس طرز میں بھی سیکھ لینا چاہیے کہ اگر ہم صرف اپنے رسول کا قصیدہ بھی سنیں جو اللہ نے رسول سے بات کی ہے، تو ہمیں اس میں سے یہ پیغام ملے گا کہ اس کی بہت ساری چیزوں کا تعلق، بلکہ 80-90% تعلق چیزوں کا ہمارے ساتھ ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان انعامات کو عطا فرمائے گا۔ جیسے آپ کو اور مجھے جو اللہ جنت کی خوشخبریاں قرآن میں سناتا ہے وہ اسی مبشر کے منہ سے سناتا ہے۔ اللہ نے کہا اے نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اے نبی آپ کو ہم نے گواہ اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا، تو آپ اپنے امتیوں کو خوشخبری سنائیے۔ وبشر، اب نبی خوشخبری سنا رہا ہے، حبیب تم خوشخبری سناؤ، اور خوشخبری کس کے لیے؟ امتیوں کے لیے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے محمد آپ خوشخبری سنائیے، آپ کے منہ سے خوشخبری جاری ہو تاکہ سننے والے کو اطمینان بھی ہو، اسی پہ آپ جمع بھی ہو۔ تو جو گفتگو اللہ اپنے نبی سے کر رہا ہے، اگر خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجے تو خوشخبری جاری بھی کیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے محمد آپ خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ آپ سب لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، ایمان والے بھی اور نیک عمل والے بھی، آپ ہی کی طرف یہ خوشخبری ہے۔ تو اگر نبی مبشرہ ہے تو خوشخبری وصول کرنے والا امتی ہے۔ ہر نبی کے ساتھ کیے گئے اللہ کے وعدے میں ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبریاں جڑی ہوئی، اس لیے کہتے ہیں جب ہم اس قصیدے کو عام کرتے ہیں نبی کے نام کے، نبی کی تعریف کے بارے میں، جب ہم آسمانی قصیدے کو عام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اسی میں ہمارے لیے تسلی ہو کہ اللہ پاک نے سامان رکھے۔ تو یہ چونکہ معروف ہو گئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے محمد ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا ہے۔ اب یہ تو آسمانی فیصلہ ہے، اللہ نے تو نبی سے کہا ہے کہ آپ کے تذکرے کو میں نے اپنے آسمانی فیصلے سے بلند کر دیا ہے۔ لیکن جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور جب ہم نبی کا کوئی نعرہ لگاتے ہیں یا کوئی اس طرح قصیدہ جیسے میں پڑھ رہا ہوں یاد کر کے پڑھتے ہیں، تو اللہ نے جو نبی کا تذکرہ بلند کیا ہے تو بیچ میں یہ بھی ہے کہ اس بلندی تذکرے میں اللہ نے اس کے امتی کو بھی استعمال کیا، اور آیت کو آگے لے کے چلنے میں اور آیت کو سچا کرنے میں میرے مالک نے ہم جیسے فقراء کو بھی استعمال کیا۔ یعنی کوئی اس کا تذکرہ سننے آیا بیٹھے ہیں، کوئی اس کا تذکرہ کرنے آیا بیٹھا ہے، کوئی اس کا قصیدہ پڑھنے آیا بیٹھا ہے، کوئی سننے آیا بیٹھا ہے، تو ہم کہیں نہ کہیں ہر آیت کے اندر جڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی آپ کے تذکرے کو ہم نے بلند کر دیا، تو چلو جو پار تذکرہ ہو رہا ہے جو اللہ اور فرشتے کر رہے ہیں، چلو وہ تو ہو رہا ہے پردے جہان میں، تو جو اس پار ہو رہا ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے اس میں تو ماشاءاللہ قادر پروگرامہ کی ساتھ میں نبی وقاص کی مسجد بھی شامل ہو گئی، قادر پروگرامہ کے آج کے دن کے یہ لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں، یہاں پہ پڑھنے والے احباب جو ہیں شامل ہو گئے ہیں۔ میں یہاں قصیدہ پڑھ رہا ہوں، خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ قصیدہ میرا نہیں ہے، قصیدہ آسمانی ہے۔ خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ قصیدہ میرا گھڑا ہوا نہیں ہے، خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ قصیدہ بھی وہی ہے جس کو نبی کے سینے میں رہ کے اس کے لبوں پہ تر کے آنے کا شرف حاصل ہے۔ خوبصورتی یہ ہے کہ قصیدے سے پوچھیں کہ یہ کس سے چلا ہے، تو جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو اس پر ایک ہی نام ہوتا ہے، عن محمد بن عبداللہ۔ ایک قرآن کسی نے سنا ہے تو وہ عبداللہ کے بیٹے محمد سے سنا، عن محمد بن عبداللہ، فرمایا عبداللہ کے بیٹے محمد نے۔ جب قرآن ہوتا ہے تو اس کے درمیان میں اللہ نے کوئی اور واسطہ نہیں رکھا، آسمان سے قرآن پہنچتا ہے اور قرآن چلا ہے تو پیارے محمد کریم سے چلا، ڈائریکٹ نبی مصطفیٰ کی زبان سے اس قرآن کو اللہ نے عام فرمایا۔ ہم حدیث مصطفیٰ بھی ہم تک پہنچی ہے، وہی شدہ ہے، لیکن اس کے لیے رب نے خود
اس کے لیے رب نے خود کوئی نہ کوئی ذریعہ منتخب فرمایا. اس لیے جب ہم نبی کا کوئی فرمان سنتے ہیں تو سب سے پہلے بتانا پڑتا ہے کہ کس نے کہا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. اس سے پہلے کسی نہ کسی کا نام لینا پڑتا ہے, لیکن جب ہم قرآن سنتے ہیں اور قصیدہ آسمانی ہو تو عن محمد بن عبداللہ, حضور نبی کریم کی زبان سے چلا ہوا قصیدہ آپ سماعت فرما رہے ہیں. تو یہ قصیدہ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبریاں لے کے آئے. یہ آپ کو دنیا کہے گی مسلمان یوں ہو رہا ہے, مسلمان یوں ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے میرا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا, آپ کا ہر آنے والا دن پہلے سے شاندار ہو. یہ دنیا کہتی ہے ہمارے بچوں کو مسلمان ایسے ایسے ایسے, وہ تو روزانہ بڑھے چلے جا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے آدھا فرانس مسلمان ہوا پڑا ہے, کوئی کہہ رہا ہے 20-23 ہزار مسجدیں جو ہیں وہ یورپ میں رجسٹر ہو گئی ہیں. لیکن ہم مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم کو مسجدیں بڑھی جا رہی ہیں, بڑھی جا رہی. میں نے مسجد کا معائنہ کیا, ماشاءاللہ مسجدیں بھی ترقی کر رہی ہیں اور اہل ایمان کا تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. مسلمانوں کے ملک بھی بڑھتے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان پیچھے ہیں. 58 تو مسلمانوں کے صرف ملک ہیں, 58 ملک ہیں جو اسلام کے نام پہ ہیں. آیات بھی کہہ رہی, اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ دین حق جو میں نے اتارا ہے اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے, بڑھتا چلا جائے گا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تمام دینوں کے اوپر غالب آ جائے, ہر دین سے حصہ لے گا, چھا جائے گا. ہمارے بچے بچیوں کو لوگ پٹی پڑھا رہے ہیں کہ تم لوگ پیچھے جا رہے ہو. آیتیں کوئی اور خبر دے رہی ہیں, جو نظم نظر آ رہا ہے وہ کوئی اور خبر دے رہا ہے. تو یہ نہ ہو کہ اپنے دور میں آپ کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو جائیں, ہمارے بچے بچیاں کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو جائیں, اس قافلے کے ساتھ جڑتے ہوئے کہیں کمزور نہ ہو جائیں پروپیگنڈے کا شکار ہو کے. اس لیے آیتوں کو پھر سامنے رکھیں اور پھر دیکھتے بھی چلے جائیں کہ دنیا میں جو بھی ہوگا وہ انہی آیتوں کے تناظر میں ہوگا. یہ کائنات آیتوں کے خلاف نہیں جا سکتی. 1500 سال ہو گئے آج تک ان آیتوں کے خلاف کوئی جو کاروائی ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی. مسلمانوں کے اوپر روشنی چاہتی رہی ہے, آیتوں کے اوپر کوئی آنچ نہیں ہے, نہ زیریں نہ زبریں نہ نقطے. تو آپ نے اگر زندگی میں اللہ کے نظم کو جانچنا ہے تو آیتوں کے نیچے آ کے اپنے آپ کو بٹھائیے تاکہ آپ کو اس ترتیب سے زندگی کو دیکھنے کا اللہ موقع عطا فرمائے. تو یہ چند آیات کے ٹکڑے ہیں جو میں نے پیش کیے آپ کے سامنے, اس میں ہمارا وقت جڑا ہوا ہے. دیکھیں ہم کبھی نام لیتے ہیں, وہ اب ہمارے کہنے سے تو نہیں, اللہ کے کرنے سے ہوا ہے. اللہ نے اپنے نبی کا نام رکھا ہے محمد. تو اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی, آسمان کی چھت کے نیچے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا. تو ہم تو نبی کے نام میں امت چھپی ہوئی ہے, نام کا ترجمہ ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا. تو تعریف کرنے کے لیے دنیا کے اس پار اللہ نے امتیوں کا انتخاب کیا. اس پار تو رب اور فرشتے درود پڑھ رہے ہیں, اس پار تو ہم پڑھ رہے ہیں. کافروں کو, منافقوں کو اور مشرکوں کو تو اللہ نے کہا ہی نہیں نبی پہ درود پڑھو یا اس کا نام لو. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اللہ کہہ سکتا تھا مشرک, منافق, انسان سب پڑھو. اللہ کہہ رہا نہیں, انسانوں میں سے صرف وہ جو ایمان والے ہیں. تو یہ ترانہ تو اٹھا کے چلے ایمان والے ہیں. تو اگر 350-400 کروڑ نبی کے نام کا دیوانہ ہے اور اللہ پاک نے اس نبی کے نام کو
آگے لے کے چلنے میں اس کے دیوانوں کا جو انتخاب کیا ہے، اس میں نبی کے نام کے مطلب میں اللہ نے امت کو رکھ دیا ہے کہ دنیا کے اس پار نبی کی تعریف کرنے والے نبی کے امتی، اور نبی کا نام کیا ہے؟ سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ بعض شعراء تو یہ بھی کہتے ہیں، میرے ابا جی کلام لکھتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے نام بھی ایسا منتخب کیا ہے، محمد تیرا نام عجب سیدہ، لب سے دو بار ملتے ہیں لب سیدہ، اے محمد تیرا نام عجب سیدہ۔ یعنی کوئی کافر بھی نام لے تو تب سب سے پہلے نبی کے ناموں کو چوم لیتا ہے، چاہے دل میں اس کے کبھی ہو کچھ اور بھی کہنا چاہے، اللہ کہتا ہے پہلے تو تیرے ہونٹ اس نام کا عقیدت کریں گے، اس کو چومیں گے، پھر محمد ادا ہوگا۔ یہ جتنی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، ہیں اللہ کے لیے، لیکن ہر رکوع، سجود، عبادات، طواف، سعی، قربانی، جتنی کی جتنی اس دنیا میں عبادات ہو رہی ہیں، وہ سب کے سب پیارے محمد مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے۔ تو ادائیں بھی مقبول ہیں، عبادت ہوتی ہے اللہ کے لیے لیکن کرتا رسول ہے، عبادت ہوتی ہے اللہ کے لیے، کر کے دکھانے والا رسول ہوتا ہے۔ عبادت کیسے کرنی ہے؟ تو نبی کی ساری ادائیں عبادت ہیں، اور ساری کی اداؤں کو جن مومنین نے اپنا لیا ہے تو انہوں نے پیارے محمد مصطفیٰ کی ہی اداؤں کے پرچان کے لیے اپنے وجود کو، اپنے سروں کو، اپنے گھٹنوں کو، اپنی تسبیحات کو، اپنے طواف کو، ان ساری، حتیٰ کہ پانی بھی اگر کوئی بیٹھ کے پیے، بسم اللہ پڑھ کے پیے، 3 سانسوں میں پیے، الحمدللہ کر کے ختم کرے، دیکھ کے پیے، تو اس نے پانی پینے کو بھی پیارے محمد کی ادا بنا، پیارے محمد کی ادا کو آگے پہنچانے کیا۔ تو آج ہم بیٹھے ہوئے، میرے سامنے سجن آئے بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی نبی کی اداؤں کو دنیا میں اس دور میں آگے منتقل کرنے میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ یہ سارے سجن مجھے نظر آ رہے ہیں، تو آج تو خوبصورت چہرے بزرگی میں بھی موجود ہیں، آپ نے اپنی زندگی نبی کی اداؤں کو آگے پہنچانے میں صرف کی ہے، اور مستقل مزاجی سے کی ہے، آپ کبھی بدلے نہیں۔ ان میں سے کئی ہوں گے جو بچپن سے سجود اور بچپن سے رکوع اور بچپن سے پانی پینے کے آداب میں بھی خیال کرتے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ یہ بھی پیارے محمد مصطفیٰ کی سنت کا ایک خوبصورت دنیا میں چلتا پھرتا نمونہ ہے۔ یعنی حتیٰ کہ ہم نے بال بھی رکھے ہیں تو پیارے نبی کی اداؤں کے اوپر، حالانکہ 1.5 روپے کا جو بلیڈ ہے اسے پر بھی بال اپنے صاف کر سکتا ہے، لیکن یہ رکھنا بھی جو ہے یہ پیارے محمد کے ساتھ، اس کے چہرے کے ساتھ محبت اور ادا اور اس کے حکم کی فرما برداری ہے، جو ہم رکوع اور سجود نہ بھی کریں تو تب بھی آپ کے چہروں سے جھلک رہی ہے۔ تو آپ نے کتنی مستقل مزاجی سے نبی کی اداؤں کو آگے منتقل کیا، یہ بھی تعریف کا حصہ ہے، یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، یہ بھی ہے کہ سب کہ انہوں نے قصیدوں کے اندر حصہ ملایا ہے، ترانوں میں، نبی کے نعروں میں، نبی کے جھنڈوں میں، نبی کے درود شریف کے ترانے میں، اور اگر کسی نے نبی کے منہ سے نکلے ہوئے اللہ کے کلام اور پیارے محمد کے فرمان کو پڑھا ہے تو اس نے تو نبی کے لفظوں سے بھی عشق کیا۔ اور وہ جو مدارس ہیں، وہ مدارس میں ایک تو علماء اور قراء ہوتے ہیں اور حافظ ہوتے ہیں جو پڑھ رہے اور پڑھا رہے ہوتے ہیں، سلام ہے ان سجنوں کو جنہوں نے ان سب لوگوں کو ایک چھت کے نیچے بٹھا کے اپنا مال خرچ کر کے کہا کہ تم بس نبی کے منہ سے نکلا ہوا ترانہ پڑھے جاؤ، ہم تم پہ اپنا مال بانٹتے ہیں۔ یعنی ان کا پیار بھی بہت اعلیٰ ہے کہ وہ آتے جا کر خود محبت کے ساتھ آ کے کہتے ہیں کہ تم بس یہ ترانہ ہے پیارے رسول پڑھو، تم اس کے لبوں سے نکلا ہوا یہ ترانہ پڑھو، اور ہم جو ہیں بس تم پہ مال بانٹتے ہیں۔ وہ آ کے شوق سے اپنے مال کو جمع کرواتے ہیں، اپنے بچوں پہ اور زندگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور نبی کا ترانہ آگے پہنچانے کے نظم پہ بھی جگہ جگہ پیارے محمد مصطفیٰ کے لبوں سے نکلے ہوئے لفظوں کے ترانے کی جو محبت ہے، ایک تو ہے نا اداؤں کی محبت، اداؤں کی محبت میں تو اس سال 30 لاکھ لوگ 7 لاکھ روپے بھر کے صرف کعبے کا طواف کرنے، صرف صفا مروہ کی صحیح کرنے، مزدلفہ، مینا اور عرفات میں بیٹھنے، اور کتنی بڑی بات ہے کوئی کسی گھر سے، کوئی کسی نسل کا، کوئی کسی شعبے کا
لیکن نبی کے نام میں ایسے مست ہو گئے کہ جیسے انسلی چادریں پہن کے اس نے کہا کہ اپنا سارا حال بجا گیا، اور این چادرہ پاک میں رسول سکھائی ہیں تو انہوں نے اپنی ذات کے اوپر بال مڑا کے بھی یہ کہا کہ صرف مال ہی نہیں، ایسا حال بھی تیرے حکم دے مطابق کرنا۔ یعنی یہ دیوانگی بھی ہے اس میں نا، صرف مال لے کے نہیں گئے، بال بھی کٹوائیں، صرف مال لے کے نہیں، پگ اور دستار اور ٹوپی اور وہ سب ہٹا کے اور اپنے کپڑے ہٹا کے کفنی بھی پہنی ہے، انسیلا سوٹ بھی پہنا ہے، تو یہ بھی ادا ہے۔ تو اداؤں کو ایسے کیا کہ یہ دیکھ میں 7 لاکھ روپے بھی بھر رہا ہوں، یہ عمرے پہ گئے ہیں 2-2.5 لاکھ یہ بھر کے جاتے ہیں، تو یہ پیسے لگا کے تو کوئی امیر بندہ بھی چلا جاتا ہے، اس کے لیے تو کروڑوں روپے میں سے چند لاکھ لگانا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ لطف تو اس کا جو پیسے جمع کر کے محبت سے جاتا ہے، جو شوق کر کے جاتا ہے، اجر میں تو بہت بڑا ہے۔ امیر بندے کو بھی اللہ موقع دے دیتا ہے، لیکن امیر ہو یا غریب ہو، تو جو وہاں جا کے اپنا حال خراب کرتے ہیں، ظاہری خرابی میں دنیا میں وہ تو سنورتا ہے، وہاں جا کے جو اپنا حال کرتے ہیں کہ اپنے کپڑے اتار کے اور انسلی چادریں کفنیاں پہن کے بال کٹوا کے وہ جو مست پھرتے ہیں، نبی کی اداؤں کا اثر حد تو وہاں ادا ہوتا ہے۔ اگر مال والا پیسے دے کے چلا جائے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو سیر سپاٹے پہ بھی چلا جاتا ہے، لیکن وہ وہاں جا کے جو احرام باندھتا ہے اور وہاں جا کے جو کعبے کا طواف کرتا ہے اور وہاں جا کے جو صفا اور مروہ کی سب کے ساتھ صحیح کرتا ہے اور وہاں جا کے جو اپنے بال مڑواتا ہے، تو یہ جو وہ دیوانگی، اور پیچھے آ کے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کر کے آئے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے نبی کی اداؤں کی تصویر پیش کر کے اللہ آپ کو اور مجھے سب کو لے جائے اور بار بار لے جائے، اور جیسے ہمیں سجود اور رکوع اور اس کی ادائیں پیش کرنے کا موقع دیتا ہے، ویسے ہی اپنا سارا ایسا حال بھی نبی کے حکموں کے مطابق کر کے وہاں کعبے کے ماحول میں اور کعبے کے صحن میں بھی اللہ ہمیں اکٹھا فرما، اور جیسے اللہ آپ کو یہاں درود شریف کے ترانے پڑھنے کا موقع دے رہا ہے، اللہ آپ کو اور مجھے بعد السلام سے گزار کے نبی کے روضہ اطہر کے سامنے فرشتوں کی ہمراہی میں اور فرشتوں کی معیت میں وہاں بھی درود و سلام پڑھنے کے اللہ ہمیں موقع عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، آئیے میں اس نشست کے اوپر آپ کو اس منبر رسول بچھے ہوئے اور قرآن کے ترانے میں قرآنی آیات کے ساتھ تعارف کرواتے ہوئے، کیونکہ بعض اوقات علماء بھی بیٹھے ہوتے ہیں، قراء بھی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن عوام الناس بھی تشریف لے آتے ہیں جن کو اپنی زندگی میں اور کاموں سے فرصت نہیں ملتی، تو ان کے لیے اپنے نبی کے نام سے جڑی ہوئی باتوں کو سننا بڑی نعمت ہوتی ہے۔ علماء تو ہر وقت اسی ماحول میں بیٹھتے ہیں، لیکن جب ساتھ مل کے باہر کے لوگ آ جاتے ہیں تو بڑی خوش قسمتی محسوس کرتے ہیں کہ ہم جس آسمانی قافلے کا حصہ ہیں، ہم جس عظیم قافلے کا حصہ ہیں، ہمیں تو موقع نہ ملا اپنی مصروفیتوں سے ٹائم نکالنے کا، لیکن چلو کوئی تو نمائندہ بیٹھا ہے کہ جو قرآن ہم نے مانا ہے اس قرآن میں سے آیتیں اٹھا اٹھا کے ہمیں سنا رہا ہے کہ اس قرآن میں ہم اپنے نبی کے ساتھ یوں جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر کا حوض اللہ نے نبی کو عطا کیا ہے، لیکن جام ہمیں پینے کو ملے، اور جام پی کے ہماری رونقیں بڑھیں، اس کے وقت ہمیں نصیب ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کا ہر آنے والا دن آپ پہلے سے اچھا ہوگا، اگر امتی نبی کے ساتھ جڑا رہے گا تو امتی کا بھی ہر آنے والا دن پہلے سے شاندار ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب اپنے کسی آسمانی نظم میں آپ کے تذکرے کو بہت بلندی عطا فرمائی ہے، لہذا اگر آپ کو امتی تذکرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ہماری آیت کی تفسیر ہے، یعنی جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ اس کے لیے استعمال ہو گیا ہے، اس پار اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں اور نبی کا تذکرہ ہے، اور اس پار ہم نے نبی کے امتیوں کا انتخاب کر دیا ہے، ہمارا آسمانی لکھا ہوا فیصلہ۔ تو یہ تذکرہ قرآن پاک میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، اے حبیب اپنے آپ کو امت پہ گواہ اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، تو میرے اعمال کے اوپر اور ایمان کے اوپر گواہی اور میرے جنت کے پلاٹوں کی وراثت کے اوپر گواہی پیارے محمد کی لگ گئی، اور مجھے ان پلاٹوں کی خوشخبری سنانے والا بھی محمد مصطفیٰ۔ وبشر، اے حبیب آپ خوشخبری سنا دیجئے، تو آپ ہیں کہ مبشرہ۔ تو ان آیات کی روشنی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
مجھے بہت جلد اسرائیل آ کے اگلے جہان لے جائے گا، لیکن مجھے شکر ہے کہ میرے مالک نے کہا ہے کہ جہاں جہاں میں رب العالمین ہوں، اگر تم اپنے نبی کے ساتھ جڑے ہوئے ہو تو وہیں یہی محمد رحمت للعالمین بھی ہے۔ تو میں یہاں بھی تنہا نہیں ہوں، وہاں بھی تنہا نہیں ہوں، اگر اس قافلے کا شاندار منبر بنا ہوا۔ آپ نے آیات سماعت فرمائی، اللہ نے اپنے نبی کے ذاتی نام کو محمد کو 4 دفعہ اور احمد کو 1 دفعہ قرآن پاک میں استعمال فرمایا۔ آپ خود ہی سوچیں کہ جیسے نام میں نے ناموں سے بات شروع کی تھی، اس دنیا میں اس وقت اگر 6 7 ارب 8 ارب جتنے بھی لوگ رہتے ہیں تو آپ ذرا غور کریں گے تو وہ کسی نہ کسی کے نام میں جیتے ہیں۔ وہ عیسائی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام میں، ہندو ہیں تو کسی کرشنا رام کے نام میں، سکھ ہیں تو کسی گرو نانک کے نام میں، بدھ مت ہیں تو مہاتما بدھ کے نام میں۔ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہاں ناموں کے ساتھ ہی اس وقت کی انسانیت بھی ناموں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وہ جس کو مانتے ہیں اس کا نام کے ساتھ خود کو منسوب کرنا پڑتا ہے، اور کوئی نہ کوئی ہیڈ ہے ان کا۔ ہم اس آسمان کی چھت کے نیچے خوش قسمت ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے پیارے محمد مصطفیٰ کا نام عطا فرمایا۔ میں اپنے سجنوں کی آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے یہ کہہ دیتا ہوں کہ کبھی کبھی آپ نے قرآن میں اور حدیث میں نام دیکھو، مسلم اور مومن 2 نام آ جاتے ہیں، مسلم اور مومن 2 نام آ جاتے ہیں۔ تو اس کی جو قرآنی اسلامی شرعی ہے وہ تو علماء بتائیں گے، لیکن میں آپ کو آسانی کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ اس دنیا میں وہ دنیا آپ سے پوچھتی ہو کہ آیا کس کے ماننے والے ہو، تو جو سب کے درمیان میں کھڑا ہو کے کہہ دے، یعنی اس سے کوئی پوچھے کہ ہاں بھائی تم کس کے ماننے والے ہو، تو ہر کوئی نہ کوئی جواب دیتا ہے۔ تو جو اس دنیا میں 1500 سالوں سے لے کے قیامت تک یہ کہہ دے کہ میں محمد مصطفیٰ کا ماننے والا ہوں، اس کو مسلم کہتے ہیں۔ اس بنیاد میں وہ باقی لوگوں سے مختلف ہو جاتا ہے، یعنی سکھوں سے، ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، بدھ متوں سے۔ تو یہ فرق اس دنیا پہ لانے کے لیے آپ کی اور میری پہچان ہے۔ ہمیں کہنا پڑتا مسلمان ہے، پھر یہ کہہ کے ہم پوری دنیا میں محمدی ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں یہ نام دیا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ آپ آ جائے بیٹھیں، آپ کو قرآن ایک مشورہ دے رہا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ کیا ہے مسلمان جینے والوں، اگلے جہان اسرائیل کے حوالے خود کو مت کرنا، مگر مسلمان ہی اس کے حوالے کرنا۔ یہ میں قبرستان میں نہیں جا کے پڑھ سکتا، یہ جیتوں کے لیے وَلَا تَمُوتُنَّ، اور دیکھو مرنا مت، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور مسلمان ہی مرنا، یعنی اس کو قابو رکھنا، اس نسبت کو قابو رکھنا۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، وہ اللہ ہے جس نے ہمیں نام دیا ہے مسلمان۔ تو اس دنیا میں محمدی ہونے کا اقرار کرنے کے لیے آپ کو کلمہ بھر کے جب آپ ہوتے ہیں تو آپ مسلمان بنتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں سے زکوٰۃ لینے کے لیے یا شادی کرنے کے لیے یا ان کے درمیان میں کہ مجھے عزت ملے، مجھے ساتھ بٹھا لیں، ساتھ کھلا لیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہاں مسلمان نہ بھی ہو لیکن سب کے ساتھ کہے جی میں بھی مسلمان ہوں۔ اب ہم اور تو اس کو نہ پہچان سکیں، وہ اقرار کر کے آ جائے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں تو تم نے مسلمان ہونے کا نام لے کے فائدہ اٹھا لیا، پر جنت کا دروازہ پھر اسی کے لیے کھلے گا جو مومن ہو کے اندر سے تصدیق بھی کرے گا، میرے ساتھ بھی کلیئر ہوگا کہ جیسے میں نے دنیا کو بتایا ہے کہ میں محمدی ہوں، ویسے میں اندر سے بھی محمدی ہوں۔ ورنہ ہو سکتا ہے وہ دوسرا بندہ وہاں بھی کلیم کرے گی کہ میں بھی وہاں مسلمانوں میں پھر رہا تھا، مجھے بھی جنت دی جائے۔ تو ساتھ میں تصدیق بالقلب ضروری ہے، یہ قلب سے تصدیق کرنے والے کو مومن کہتے ہیں۔ کیونکہ مسلمان ہو کے بعد بندہ اس دنیا میں سجنوں کے ساتھ مل جاتا ہے، زبانی اقرار بھی کر دیتا ہے، لیکن اصل مسلمان مومن ہو کے جنت میں جائے گا، کیونکہ ایمان مکمل ہوتا ہے جب آپ اللہ میں، رسول میں، فرشتوں میں، جنت میں، دوزخ میں مانتے ہیں۔ تو ماننے کا مطلب ہے تصدیق کرنا۔
کیونکہ وہ نظروں کے سامنے تو ہے ہی نہیں. تو اپنے نبی کو اتنا سچا ماننا کہ نہ صرف یہ کہ نماز روزے حج زکات میں شامل ہونا اور کلمہ بھر کے مسلمانوں کے اجتماع میں شامل ہونا، بلکہ پردے کے پار کی بھی ساری دی ہوئی نبی کی خبروں کی تصدیق کرنا. ہو سکتا ہے بعض اوقات بندہ اندر کی تصدیق سے خالی ہو تو اس کا ایمان تو مکمل ہی نہیں ہوا، لیکن یہاں وہ مسلمانوں کا حصہ بن گیا. تو بعض اوقات یہ بات علماء اس کے اوپر اچھی گفتگو کر سکتے ہیں، جو کہ میں عالم نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو یہ جو ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، میں اس کا بتا رہا ہوں کہ اس دنیا میں دوسروں سے فرق کے لیے لازماً آپ کو اپنی کوئی نہ کوئی تعارف کروانا پڑے گا. تو تب جیسے آپ یہاں سے آج ملک مضبوط ہو گئے تو ملکوں کا تعارف کروانا پڑتا ہے، کون سے ملک کے فرد ہو. اپنے ملک میں بھی کبھی کوئی کہتا ہے کہ کوئی شناخت دو، آئی ڈی کارڈ دکھاؤ، یہ دکھاؤ پاکستانی ہو بھی کہ نہیں. اپنے ملک میں بھی آپ کو شناخت پیش کرنی پڑتی ہے. ایسے ہی جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلے گا جو اپنے نبی کے ساتھ اپنے تعلق کا زبانی اقرار کی بھی گواہی دے گا اور اندرونی تصدیق کی بھی گواہی دے گا کہ میں نے اس رسول کو اقرار باللسان بھی کیا اور تصدیق بالقلب بھی کی. تو سب سے پہلے تو یہ جو ہمارا کبھی کبھی اپنے نبی کے تعارف میں نکلنا ہے، تو ہم جس کے نام میں دنیا میں جانے جاتے ہیں اس کا تعارف بھی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. اس لیے آج میں نے آیات کا گلدستہ پیش کیا. اب آئیے ان آیات کو سنتے ہیں جس میں نبی کے ذاتی نام کو اللہ رب العزت نے قرآن میں پیش کیا ہے. یہ 4 جگہ یہ نام آئے ہیں. آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ یہ نام کے ارد گرد انگوٹھی میں نگینے کی طرح یہ آیتیں ہیں جن کو نبی کا نام اندر رکھنے کا شرط ہے. تو ذرا یہ نوٹ کرنا ہے کہ اللہ نے نبی کے نام کے ساتھ کس کس کو تذکرہ کیا ہے، کون سی ہستیاں اور کون سی باتیں ہیں جو اللہ نے نبی کے نام کے ساتھ تذکرہ کیا ہے. تو آئیے ایک جگہ اللہ نے قرآن میں نبی کے ساتھ جو تذکرہ کیا تو کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا ابھی آیت شروع ہوئی، جہاں نام محمد آ رہا ہے وہاں لفظ رسول ہو، اس کا مطلب اہم ہے. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. آگے آئے چلتے قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. اللہ کہتا ہے محمد تو اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول آئے. یہ رسولوں کا سلسلہ چلتا ہے. تو رسول ایک لفظ ہے. جیسے حضرت عیسیٰ آئے تو انہوں نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. اس کا مطلب پہلے بھی رسول آئے. اللہ نے نبی کے نام کے ساتھ لفظ رسول کا استعمال کیا. لا نفرق بین احد من رسلی. ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان میں، یہ آیت کہہ رہی ہے کہ میرے رسولوں کے درمیان میں پیغام کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. مقاصد کے اعتبار سے وہ اپنے امتیوں کو جنت ہی دکھانے والے ہیں. لیکن تیسرا سپارہ شروع ہے، اللہ کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لیکن میں نے کچھ رسولوں کو دوسرے رسولوں پہ فضیلت عطا کی. وہ دونوں باتیں اپنی جگہ پہ. رسولوں میں کسی ایک اعتبار سے فرق نہیں ہے بطور رسول، اور کچھ رسولوں کو اللہ نے اپنے حساب میں فضیلت عطا فرمائی. تو یہ رسول اور محمد کا لفظ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. اس آیت میں اللہ نے محمد رسول اور پچھلے رسولوں کا تذکرہ فرمایا. تو جب آپ آیت کی گہرائی میں جاتے ہیں تو دوسرے رسولوں کی طرف رجوع ہوتا ہے. جیسے ابھی میں نے کچھ آیتوں کے ٹکڑے پڑھ دیے. تو محمد رسول اور باقی رسول یہ اس آیت کا ایک مرکزی موضوع ہے. اگر آپ دوسری آیت سنیں جس میں نبی کا نام آیا محمد رسول اللہ، ابھی میں نے دوسری جگہ سے اٹھائی دوسری جگہ، تو یہاں بھی آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ محمد اور رسول پھر اکٹھا آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے جب بھی آپ اپنے نام نبی کے نام محمد کو سوچیں تو ہر امتی کو رسول کے نام سے اچھی واقفیت ہونی چاہیے. اس کے اندر بہت بڑی ہمارے لیے سوجھ بوجھ چھپی ہوئی ہے.
ہم اگر کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہمیں لفظ رسول، رسالت، اس کے اچھے معنی آنے چاہیے. تو اس آیت میں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. وہاں پیچھے کیسے تھا؟ وما محمد الا رسول، وہ آیت یوں اور یہ آیت یوں محمد رسول اللہ. اور اگلے جو عنوان ہے وہ پچھلی آیت میں اللہ نے کہا قد خلت من قبلہ الرسل، محمد سے پہلے بھی رسول آئے ہیں. وہاں رسولوں کی طرف بات کو لے گیا. اور اس دوسری آیت میں والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہاں اللہ پیچھے رسولوں کی طرف بات لے گیا نام کے ساتھ. یہاں اس آیت میں اللہ نبی کے ساتھ اس کے اصحاب کو ملا گیا. نبی کے نام کے آگے والذین معه، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، وہ بات وہی رہ گئی. لیکن اس آیت میں اللہ پاک نے نبی کے ساتھ اپنے اصحاب کو جوڑا ہے. والذین معه، اور جو رسول کے ساتھی ہیں، آگے اللہ نے اصحاب رسول کے حق میں باقی آیت کو پیش کیا. تیسری جگہ مشہور ہے، یہ ختم اور قرآنی اور تعزیہ کی جلسوں میں پڑھی جاتی ہے تو آیت مقبول ہو گئی ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. یہ تیسری جگہ نام نامی آیا ہے، اس میں بھی لفظ رسول اور لفظ نبی وہ بھی ساتھ آ گیا ہے. اور سب سے پہلے ٹکڑے میں اللہ رب العزت نے نبی کی اولاد کا تذکرہ فرمایا. یعنی ایک میں نبی کے اصحاب، ایک میں نبی سے پہلے کے رسول، اور ایک میں محمد رسول اللہ کی آل میں سے ان کے اولاد، ان کے بچوں، ان کے بیٹوں کا تذکرہ فرمایا. اور یوں یہ آیت آگے چلی جاتی ہے. اور چوتھی جگہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا، تو یہ چوتھی آیت میں آپ کو سنانا چاہتا تھا. اصل میں اس چوتھی آیت میں اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے نبی کے ساتھ جوڑا. لیکن لفظ رسول نہیں آیا اس آیت میں، یہ باقیوں سے مختلف اس عنوان پہ ہے. محمد رسول اللہ ولکن رسول اللہ قد خلت من قبلہ الرسل وما محمد الا رسول. باقی آیتوں میں تین جگہ جو نبی کا نام آیا تو لفظ رسول آیا. لیکن یہ جو آخری آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس میں آپ کا اور ہمارے نبی کا نام ہے. ہمیں اللہ نے اس نام میں جوڑا ہے، ہمارے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کے نام پر تذکرہ کیا ہے. میں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ نے تیسری چیز جو ہمیں اور نبی کو جوڑ رہی ہے، آپ نے اس کی پہچان کرنا. ٹھیک ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کا نام ہے محمد، 4 جگہ آیا ہے. ایک آیت پڑھی اس میں نبی کے نام کے ساتھ باقی رسولوں کا تذکرہ، ایک آیت پڑھی اس میں نبی کے نام کے ساتھ نبی کے اصحاب کا تذکرہ، ایک آیت پڑھی اس میں نبی کے نام کے ساتھ اس کے اولاد کا تذکرہ، اور اب ایک چوتھی آیت ہے میں کہہ رہا ہوں اس میں اللہ پاک نے ہمیں بھی جڑنے کا موقع دیا ہے. کیونکہ نہ تو ہم نبی کے اولاد میں سے ہیں، نہ اصحاب میں سے ہیں، نہ ہم رسولوں کے ٹیم میں سے ہیں، تو ہمارا نبی کے ساتھ جو نام ہے وہ اس آیت کے اندر آیا ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے یہ پوچھوں پڑھنے کے بعد کہ آپ کے اور نبی کے درمیان میں اللہ نے ایک تیسری ہستی کا تذکرہ کیا ہے، ایک تیسری جو عنوان ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. میں آیت پڑھتا ہوں، اس میں آپ اپنی پہچان بھی کر لیں کہ آیت میں آپ کون ہیں، اور پھر آپ نبی کا نام بھی سن لیجئے گا. اور ساتھ میں کوشش کروں گا کہ آپ اگر یاد رکھیں تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے نبی کے ساتھ وہ تیسری چیز اللہ نے کون سی رکھی ہے جو ہمارے اور نبی کے درمیان رکھی ہے. امید ہے میں بات آپ کے کانوں تک پہنچا گیا ہوں. پھر آیت پڑھ دوں. ہم کیا کر رہے ہیں، ہم خود کو اور نبی کو جو آیت میں جڑے ہیں اس کو سن رہے ہیں، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس آیت میں ہمیں اور نبی کے درمیان میں اللہ نے تیسرا کون رکھا ہے، تیسری کیا چیز ہے جس کے ساتھ اللہ نے ہمیں رسول کے ساتھ اس آیت میں جوڑ دیا. اس آیت کے اندر ایک یہ وصف بھی ہے جو باقی تینوں آیتیں ہیں وہ نبی کے نام سے شروع ہو رہی ہیں. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ.
محمد الرسول اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم. تو وہاں شروع میں ہی آیت کے نبی کا نام ہے، لیکن جب یہ تیسری آیت شروع ہو رہی ہے تو پہلے ہم بیٹھے، پہلے امت بیٹھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ آیت یوں شروع ہو رہی ہے. باقی کو بھی دیکھیں وہ کیسے ہوئی. وما محمد الا رسول محمد رسول اللہ ما كان محمد ابا احد من رجالکم. ان تینوں میں بھی نبی کا نام آیا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ آیت شروع کیسے ہو رہی ہے. اب آپ آگے آئیں، یہاں پہ مالک کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے اور نبی اور اس کے درمیان میں کچھ کر ملا کے پھر اللہ نے ہمیں نبی کے نام کے ساتھ جوڑا ہے. تو ذرا سماعت فرمائیے. آپ کا نام آگے ہے، اپنا نام پہچان لیجیے قرآن میں نبی کے جڑنے سے پہلے. یہ آپ کا قرآنی نام ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ، یا اللہ قادر پورانہ والے نہیں. والذین، وہ لوگ، اور وہ لوگ یا اللہ کون سے؟ پاکستان کے نہیں. والذین، وہ لوگ رام فیملی کے، بٹ فیملی کے، کاٹھیا فیملی کے، اور چودھری فیملی کے، رانا فیملی کے. اللہ کہتے ہیں نہیں. والذین، 5 فٹ والے، 5.5 فٹ والے. والذین، کالے یا گورے یا سانولے، یا اللہ کون سے لوگ؟ اللہ کہہ رہا ہے اپنے نام پہچانو جن کو میں نبی کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، چاہے پاکستان کے ہو چاہے امریکہ کے، چاہے 5 فٹ کے ہو چاہے 4 فٹ کے ہو چاہے 6 فٹ کے ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے بچے ہو چاہے بوڑھے ہو، چاہے افریقہ کے ہو چاہے امریکہ کے ہو. سنو تمہارا پرانی نام یہ ہے. والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لے کے آ گئے ہیں، جو مان چکے ہیں، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے ایمان چھپایا نہیں ہے، عمل صالح کے ذریعے ایمان کا اظہار بھی کیا. یہ آپ کا نام ہے قرآن میں. ان 2 چیزوں پہ زور دیجیے. یہ 2 نام اپنے اپنا لیجیے، ایمان اور عمل صالح. یہ آپ کا قرآنی نام ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کی، یہ آپ کا قرآنی نام ہے. اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. اس نام کو اللہ نے نبی کے نام کے ساتھ اس آیت میں جوڑا ہے. یہ 4 انگوٹھی میں نگینے جیسی آیات ہیں جس کو نبی کے نام نامی محمد، اس میں نامی کو اپنے اندر رکھنے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا. کبھی علامہ اقبال کہتا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. دہر کہتے زمانے کلندر لاہوری کہتا ہے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. یہ شعر اس نے اسم محمد میں، نام محمد پہ لکھا ہے. اے محمد تیرا نام عجب سیدہ، لب سے 2 بار ملتے ہیں لب سیدہ. میرے دادا جی لکھتے ہوتے تھے، میں قربان جاواں محمد دینا تو. رب مبارک نشاء صاحب کا یہ مبارک العلوم آپ کی قریب یاد کھڑی ہے، پیر صاحب کی یاد کھڑی ہے. میں قربان جاواں محمد دینا تو، جہنم تو امت بچندیاں گزر گئی. محمد محمد کردیاں گزر گئی، صدا تانگ رب ول تنگ دیاں گزر گئی. مبارک تیری ہووے منظور خدمت، کلام اللہ سن دیاں گزر گئی. پوری زندگی انہوں نے کلام پہ گزاری. تو یہ تینوں شعر جو میں نے منتخب کیے ہیں، ایک میرے والد گرامی کا ہے، ایک میرے دادا جی کا ہے، اور ایک ان کے ہم عصر، ان کے وقت میں بھی اس پرانے دور میں
علامہ اقبال ہوا کرتے تھے تو پاکستان بننے سے پہلے بہت ہو گئے. ان تینوں ہستیوں نے یہ نام گرامی اسم محمد پہ تبصرہ کیا کہ میں قربان جاواں محمد دے نام تو. تو اس نام کے ساتھ جڑے ہوئے میں نے آپ کے یعنی نام بھی جو ہے اس کے اوپر تمام بڑوں نے بہت کلام کیا کیونکہ یہ نام ہماری زندگی ہے, ہماری جان ہے. اور میں نے آج کی گفتگو میں آپ کو عنوان پیش کیا تھا کہ آج ہم نبی کے نام پہ جڑے بیٹھے ہیں اور نبی کے نام پہ اس دنیا میں ہماری پہچان ہے جس کی بنیاد پہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں. اس وقت سب سے پہلے آپ کو نبی کا نام بتانا پڑتا ہے کہ کس کے دین پہ ہو, کس کے امتی ہو. تو یوں جا کے بندہ بتاتا ہے, کوئی کہتا ہے جی میں سکھ ہوں, میں گرو نانک کے دین پہ ہوں. کوئی کہتا ہے جی میں بدھ مت ہوں, میں مہاتما بدھ کے دین پہ ہوں. کوئی کہتا ہے جی میں عیسائی ہوں, میں حضرت عیسیٰ کے دین پہ ہوں. اور آپ کی اس دنیا میں آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں محمد مصطفیٰ کو امتی ہوں اور اس کے دین اسلام پہ ہوں. یہ ہماری پہلی پہچان ہے جس میں ہم اس دنیا میں پہلے فرق پہ آتے ہیں. پھر باقی پہچانیں ہوتی ہیں کہ ملک کون سا ہے اور قبیلہ کون سا ہے اور زبان کون سی ہے, یہ باقی پہچان ہے. لیکن وہ پہچان پہلے ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ پہلے اپنا قرآنی نام پہچان لیجئے. یہ سورہ محمد ہے, 114 میں سے ایک سورت کا نام ہے سورہ محمد. یہ آپ کو 26ویں سپارے میں مل جائے. اس کی دوسری آیت ہے جو میں نے پڑھی. باقی 3 آیتوں میں نبی کی آل, نبی کے اصحاب اور باقی رسول یہ اللہ نے قرآن میں جوڑے ہیں. اس آیت میں اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے جوڑا ہے اور شروع میں ہمیں رکھ دیا ہے والذین آمنوا, اہل ایمان بولو جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک عمل کی. اگلا ٹکڑا بہت اہم ہے, اس میں آپ نے وہ ہستی پہچاننی ہے جو ہمارے اور رسول کے درمیان میں اللہ نے جوڑ رکھی. اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں نے پتہ کیا کیا ہے, وَآمَنُوا, بڑے خاص انداز میں جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کو پتہ ہے انتہائی خاص انداز میں اللہ نے آمنو کا لفظ دوبارہ استعمال کیا. اور اللہ کہہ رہا ہے یعنی یہ کسی چیز کو زور دینے کے لیے ہے کہ اس محمد مصطفیٰ کے درمیان جو یہ امت ہے ان کے جوڑ میں انہوں نے جو خاص کام کیا ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے وَآمَنُوا, یعنی آیت شروع ہوئی وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. یہ میرے سامنے جڑے بیٹھے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے آؤ میں تمہیں ان کی ایک خاص صفت بتاتا ہوں ان لوگوں کی جو ان کو نبی کے ساتھ جوڑ رہی ہے. وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان والوں نے اس خاص ہستی کے اوپر بھی ایمان لایا ہے جو ہم نے محمد پہ نازل کی ہے, جس میں سے میں یہ پڑھ رہا تھا. اللہ نے اس آیت میں آپ کو, محمد مصطفیٰ کو اور آسمانی اترے ہوئے اپنے کلام کو اکٹھا کر دیا. بہت بہت طلب آیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو پہلے ایمان والے بھی ہیں اور عمل کر بھی رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے خاص کیا ہے کچھ. وآمنوا, انہوں نے ایمان لایا ہے بما نزل علی محمد, انہوں نے اس پہ ایمان لایا ہے جو ہم نے محمد پہ نازل کی ہے. وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. آدھی آیت ہوئی ہے, آپ قرآن اور پیارا نبی کا نام آگے. اب آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی کے ساتھ جو تمہیں جوڑا ہے میں نے وہ کیا ہے. وَهُوَ الْحَقُّ وَهُوَ الْحَقُّ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, وہ جو محمد پہ ہم نے اتارا ہے وہی حق ہے. اللہ نے حق کی تعریف کر دی. وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ
من ربهم، اور جو ہم نے محمد پہ نازل کیا ہے یہ حق ہے. یا اللہ نے قرآن کو اور آسمانی اتری وحی کو الحق سے تعبیر کی. تو نبی کی امتی، نبی کا منبر، اور آج درمیان میں قرآن تھا، اور وہ بھی وہ آیت جو قرآن اور آپ کو اور نبی کو اکٹھا کر رہی ہے، وہ میں نے آپ کے کانوں تک پہنچائی. کبھی بھی آپ کو پھر موقع ملے یہ قصیدے آگے عام ہونے چاہیے. تو اللہ کے نبی کا نام ذاتی محمد قرآن میں کتنی دفعہ ہے اور احمد کتنی دفعہ ہے؟ وہ جو احمد ہے وہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو بتایا ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تو تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تم سے پہلے آنے والی کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں تو تمہاری طرف رسول ہوں، میں پچھلی تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں، انجیل میں لے کے آیا ہوں، لیکن سنو، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں تمہیں اس رسول کی خوشخبری سناتا ہوں، یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آنے والا ہے اور اس کا نام ہے احمد. تو اس میں عیسیٰ ابن مریم اور اپنی قوم سے بنی اسرائیل سے ان کا خطاب. یہ 47 سال پہلے اسرائیل کا ایک ملک بن گیا. ہمارے بچوں نے، بچیوں نے، بزرگوں نے اور کبھی سوچا ہی نہیں تو کہاں سے انہوں نے نام لے کے اسرائیل اپنے ملک کا نام رکھ لیا. ہم تو بنی اسرائیل اور اسرائیل کے تذکرے 1500 سال سے کر رہے ہیں. ہمارا قرآن تو 1500 سال سے یہ تذکرے لیے بیٹھا ہے. انہوں نے ایک نام رکھ لیا، کبھی کسی نے نوٹ ہی نہیں کیا کہ انہوں نے کس بنیاد پہ رکھا، کیوں رکھا، کون لوگ ہیں، کیا ان کا اسرائیل کے ساتھ تعلق ہے، ہمارے قرآن والے اسرائیل کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، وہ کہاں سے اس جوڑ والے بن گئے. تو کبھی امت نے کوشش ہی نہیں کی. کبھی یہی نہیں پوچھا کہ یہ جو قرآن میں اسرائیل آیا ہے اس سے کیا مراد ہے. ایک ملک کسی نے کھڑا کر دیا، کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس اسرائیل اور ہمارے جو تذکرے ہیں اس کا آپس میں کیا لنک ہے، وہ کون ہے، کہاں سے اٹھ کے انہوں نے 47 سال پہلے، 74 سال پہلے یہ کام کر دیا. کبھی کسی نے غور ہی نہیں کیا. اور آپ تو بنی اسرائیل اور اسرائیل کے تذکرے سے باہر ہی نہیں جا سکتے. آپ تو اسرائیل بھی پڑھے تو قرآن میں آپ کو 50-60 نیکیاں ملتی ہیں. تو قرآن کا 14 صفحہ کھولیں، یہ تو 1500 سال سے ہوئے جا رہا ہے. وہ 74 سال پہلے پتہ نہیں کون اٹھا، اس نے نام رکھ لیا، کبھی امت نے سوچا ہی نہیں. یہ چوتھی چونٹ تو اٹھی کہ کہیں یہ نام رکھ لیا، کیوں رکھ لیا؟ ساتھ 1500 سال قوم دا پہ رمضان شریف دے مسلح تے پڑھی دا پہ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ہم تو اتنے عرصے سے ہی پڑھ رہے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون. قرآن میں تو اس طرح تذکرہ آیا پر ہمارے قرآن میں اسرائیل سے مراد بنی اسرائیل کے تذکرے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، ان کے جو 12 بیٹے تھے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور یہ حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل. اور بس 1400 سال سے ہمارا تذکرہ ہے، 1500 سال سے. 74 سال پہلے کسی نے نام رکھ لیا، کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں کہ جب بنی اسرائیل کا نبی حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے کہہ رہا ہے، یا بنی اسرائیل،
اے بنی اسرائیل سنو، انی رسول اللہ الیکم، میں تو ہوں تمہاری طرف اللہ کا رسول، لیکن سنو وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، لیکن میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، اس کا نام ہے احمد۔ تو بنی اسرائیل یہی تو تذکرے ہیں جو اب امت کو پتہ ہونے چاہیے تھے، ورنہ وہ اس طرح سے چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے۔ وہ خبر قرآن کے پاس آئے کہ نہیں، اللہ نے تو تعارف کروایا۔ قرآن نے تو سارے بنی اسرائیل کے اندر کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آپ کو محمد اور آل محمد پہ تو درود یاد ہے، پر درود ابراہیمی میں نماز میں آپ کہتے ہیں ابراہیم اور آل ابراہیم پہ بھی آپ درود بھیجتے ہیں، نماز کا حصہ ہے۔ قرآن تذکروں سے بڑا پڑا ہے۔ قولوا آمنا باللہ، کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، وما انزل الینا، اور جو اللہ نے ہم پہ اتارا، ہماری طرف نازل کیا، وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ قرآن کے پہلے سپارے سے اٹھائیے میں نے آیا، تو سارے نبیوں کا نام ہے۔ آپ نے سارے تذکرے کسی کے حوالے کر دی، نہ بچوں نے، نہ بچیوں نے، نہ بوڑھوں نے، انہوں نے چند چیزیں اپنا لی اور باقی قرآن کو کبھی ساتھ جوڑ کے بیٹھے ہی نہیں۔ اس لیے بہت سارے تذکرے اوپرے لگتے ہیں، بہت سارے تذکرے جو بالکل نئے لگتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ آپ سے دنیا کو سننا تھا، آپ بولتے دنیا سنتی، آپ کے لاکھوں کے مجمع ہوتے اور یہ قرآن پڑھا جاتا۔ قولوا آمنا باللہ، کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، وما انزل الینا، اور اس میں بھی ایمان لائے جو اللہ نے ہم پہ نازل کیا، وما انزل الی ابراہیم، اور اس میں بھی ایمان لائے جو ابراہیم پہ نازل کیا، واسماعیل، اور اسماعیل پہ نازل کیا، واسحاق، اور اسحاق پہ نازل کیا، یعقوب، اور یعقوب پہ نازل کیا، والاسباط، اور جو ان کی نسلوں پہ نازل کیا، وما اوتی موسیٰ، اور جو موسیٰ پہ نازل عطا کیا گیا، وعیسیٰ، اور عیسیٰ کو عطا کیا گیا، وما اوتی النبیون من ربهم، اور ان نبیوں کو عطا کیا گیا جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم اللہ کے بنائے ہوئے اور عطا کیے گئے ہوئے نبوت کے حامل نبیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ابھی جو پڑھا جا رہا ہے ہمارا نام مسلمان ہے، ہم اس پڑھے ہوئے کے آگے سر جھکائے کھڑے ہیں، ہم اس کے آگے سر خم تسلیم کیے کھڑے ہیں، اس کلام کے ماننے والوں کو ہی مسلمان کہتے ہیں۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وهو السميع العليم۔ اور یہاں تو 1500 سال سے مسجد اقصی کا تذکرہ، لیکن بغیر قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ اور یہ آج مسجد اقصی میں تو مسئلہ ہوا ہے کہ بچے اور بچیاں اور نوجوان اوپرا محسوس کر رہے ہیں۔ یہاں تو آپ کو نسل در نسل آپ قرآن کے آگے بیٹھے ہوتے تو مسجد اقصی کے بغیر تو آپ کی قرآن کی تلاوت ہی پوری نہیں ہوتی۔ قرآن کی تکمیل جس نے کرنی ہے اس نے مسجد اقصی کا نام پہ اللہ سے ثواب لے کے پوری کرنی ہے۔ اور ہمارے بچے بچیوں سب کو بڑا تذکرہ عجیب لگا اس کی وجہ کہ کہیں قرآن کے ارد گرد سجن آ کے بیٹھے نہیں ہیں۔ میرا رب کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو جب لیا مکے سے تو مسجد حرام سے پہلے میں مسجد اقصی لے گیا۔ کھڑے سن منتظر سارے نبی
اقصا دی مسجد وچ امام الانبیاء آئے قطاراں مسکرا پئیاں. اشعار والے بھی اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے نبیوں کی آپ نے مسجد اقصا میں جماعت کرنا ہے. آپ دوسرا سپارہ سیقول السفہاء، دوسرا سپارہ جب کھولیں آپ قد نرى تقلب وجهك في السماء، دوسرا سپارہ اسی کے اوپر گفتگو کرتا ہے کہ میرے پیارے حبیب آپ کا دل کرتا ہے کہ یہ جس مکے میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، جس کو باب اسماعیل نے اور ابراہیم نے مل کے تعمیر کیا ہے، اس کی طرف آپ قبلہ چاہتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اسی نماز میں ہی قبلہ پھیر دو. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے میرے حبیب بس نماز میں ہی آپ کا دل کر رہا ہے، بار بار اوپر اٹھ رہا ہے کہ قبلہ یہ بن جائے. تو آپ جب نماز کھڑی ہوئی تھی تو قبلہ مسجد اقصا تھی. جب اللہ اکبر کر کے نماز شروع کی تھی تو مسجد اقصا کی طرف منہ کر کے نماز ہو رہی تھی. اور جب السلام علیکم پھیرا تو منہ سب کا مسجد حرام مکے کی طرف تھا. آج بھی مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد مدینہ شریف میں اللہ آپ کو لے جائے. جب نماز شروع ہوئی تو قبلہ ایک طرف تھا. اللہ نے کہا میں پچھلوں کو بھی دیکھ لیتا ہوں. اے محمد جب تم ہی نبوت کے اور اس نور والے تاج کے حقدار ہو تو ان تم سب نے تمہیں فالو کرنا ہے. دیکھتے ہیں کون تمہیں مانتا ہے کہ نہیں. تم نماز میں ہی اپنا منہ ادھر پھیر لو اور یہی آج سے قبلہ ہے اور قیامت تک یہی رہے. پوری گفتگو ہے بالکل دوسرے سپارے کے شروع میں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسجد اقصا سے ہماری گفتگو نہیں ہے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ کس تناظر میں گفتگو ہو رہی ہے؟ مسجد اقصا سے مسجد حرام کے تناظر پہ ہو رہی ہے. وہ کبھی ماشاءاللہ آج آپ تشریف لائے ہیں اللہ کے کلام کے سامنے تو آپ کو قرآن سے پتہ چل گیا کہ یہ تذکرے تو 1500 سال سے ایمان والوں کی مجلس کی رونق ہیں. کچھ چھوٹے بچے آ گئے ہیں، ان کے کانوں تک آواز پہنچ جائے گی. کل کو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تذکرے ہم نے کسی کے حوالے نہیں کرنے. دنیا نے ہم سے یہ تذکرہ سننا ہے. ہم ہیں اس کے حامل، ہم ہیں یہ پڑھنے والے. ہم ہیں جا کے جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کی آج بھی اولاد سے ہیں، ہمیں انہیں جا کے آیتیں سنانی ہیں. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، اگر آج بھی تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ہی بنی اسرائیل ہو تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اور وہ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اپنا وعدہ پورا کرو جو تم نے اپنے رب سے کیا تھا. وہ پوچھیں گے ہم سے کہ کون سا وعدہ؟ تو ہم ان کو بتائیں گے کہ تمہارے رب نے ہمیں ساری باتیں لکھ کے بھیجی ہیں قرآن میں. کیا وعدہ ہے؟ وَآمَنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. تم نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری کتابوں کے اندر پیارے محمد مصطفیٰ کا تذکرہ تھا کہ وہ کتاب جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گی، جب میرا محمد لے کے آئے گا تو تم اس میں بھی ایمان لاؤ گے. آج کافر مت بنو اور اپنی پرانی کتابوں میں موجود آیتوں کو 2 ٹکوں کے برابر دنیا کے لیے مت بیچو اور پیارے محمد مصطفیٰ کے اس اترے ہوئے کلام کے اوپر ایمان لے کے آؤ. یہ ہے جو ہمیں انہیں سنانا ہے. اس کے لیے اللہ نے ہمیں مٹی کا سپیکر بنایا ہے. بات اللہ نے بنی اسرائیل سے کی ہے. ان سے کہا کہ جو تمہاری کتابوں میں ہم نے تمہیں وعدہ بھیجا تھا اس کو پورا کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو گھٹ پٹ مت کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ یہی عبداللہ کا بیٹا محمد، یہی اللہ کا آخری نبی ہے. تمہاری کتابوں نے اس کی تصدیق کی ہے، لہٰذا اس پہ ایمان لے کے آؤ. تو ہمیں یہ موضوع بنانا تھا دنیا کو سنانے کے لیے. اس کے لیے اللہ نے ہمیں چنا تھا. کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تمہارے لیے. یا ایھا الانسان، جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان تو یہ اللہ کا کہنا ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن انسانوں تک اس مٹی کے سپیکر سے جانا چاہیے. آپ کو مجھے اٹھا کے لے کے جانا ہے. وہ پوچھیں کس کو پڑھ رہے ہو تو ہم کہیں کہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے تمہیں بنایا. وہ پوچھے کہ تم کس کو پڑھ رہے ہو تو ہمیں کہنا ہے الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا اس کو پڑھ رہے ہیں. فسواک، اور جس نے تجھے سنوارا اس کو پڑھ رہے ہیں.
فعدلک، اور جس نے تمہارے درمیان توازن پیدا کیا اس کو پڑھ رہے ہیں. کیونکہ وہ کہیں گے تم تو پنجابی اور اردو کے بولنے والے ہو، یہ عربی کہاں سے پڑھ رہے ہو اور یہ سارے ایک جیسی کیسے پڑھتے ہو. اللہ رب العزت نے ہمارے ذریعے اس کلام کو پوری دنیا پہ عام کیا ہے. آپ اس کے لیے آپ کے بچے جو قرآن حفظ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں یا ممبر سے پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جن میں سے چند میں نے آپ کے کانوں تک پہنچائی ہیں. اور یہاں پہ میں آپ کی آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اور آپ کی محبت اور پیار جو ہے نا، یہ حفاظت پروگرام والے سنتے بہت پیارے ہیں. میں نے آگے کسی نشست پہ وقت دیا ہوا تھا تو وہ نشو نے نحال ساڑھے اسی عید نہیں پہنچے. خیال آمدی ایک منٹ پتہ ہے، لیکن میں نے آدھا گھنٹہ 45 منٹ اپنے شیڈول ٹائم سے اوپر لیا ہے. اس کی وجہ آپ کی محبت تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں سامعین اچھے مل جاتے ہیں. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کلام ہے یہ اہل محبت میں وہاں پہنچ رہا ہے جہاں سے ضربیں کھائے گا، یعنی آگے چلے گا. کہیں ہوتے ہیں وہ لوگ ابتدا میں ہوتے ہیں، وہ صرف سنتے ہیں اور شوق پیدا کرتے ہیں. آپ وہ ہیں جو سنتے ہیں اور آگے لے کے جاتے ہیں. تو اس لیے جیسے میں نے کبھی کسی سے سنا تھا تو میں نیچے بیٹھتا نہ سنتا نہ، تو آج کیسے سنا تھا. تو میں نے سنا، اچھا یاد کیا، اچھی اس کے ساتھ محبت کی، اور اگر اللہ نے مجھے کوئی صلاحیت دی تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. تو ایسے ہی کچھ سجن ایسے نظر آتے ہیں، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ سننے والے نہیں ہیں، یہ پہنچانے والے ہیں. تو ان کی خدمت کرنے کو دل کرتا ہے کہ آپ میری خدمت بھی قرآن کے سمجھنے میں قبول کر لیجیے، میرا پڑھا بھی محنت بھی قبول کر لیجیے. آپ کو پہلے سے آتا ہوگا لیکن اس محنت کو بھی قبول کر لیجیے. اور یہ عنوان بھی رہتے ہیں، اللہ کرے ہمارے ذریعے یہ عنوان بھی آگے منتقل ہو جائے. میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم فقیر کے کلمات کو قبول فرمائے. عطا کی والدہ صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کو پردہ کرنے کی، اس لیے بھی میں نے زیادہ پرانی آیات کا سہارا لیا ہے تاکہ ہم اس نیک مائی کو جس نے اتنے اچھے حافظ ہیں تو خود بھی ان کے لیے بخشش کا سامان ہے، اور بچے بھی جو ہیں والدہ کے لیے بخشش کا سامان بنیں گے. تو میں نے زیادہ آیتیں اس لیے بھی پڑھی کہ زیادہ اجر و ثواب اور زیادہ نورانیت اور زیادہ نبی کے منہ سے نکلے ہوئے لفظوں کی نسبت ہمیں نصیب ہو جائے، تاکہ آج ہمارا وجود بھی سن لیں جو زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کا ثواب اکٹھا کر کے ہم اس مائی صاحبہ کے حق میں بھی پیش کر دیں. اللہم صلی علی محمد. آج بچہ پہلے آ جائے، امن آ جاؤ جی. بسم اللہ. ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو بہت وقت عطا فرمائے. میرے بچے یہی قرآن ہے جو پڑھا جا رہا تھا، تو ان سب کو اہمیت کا پتہ چلا ہوگا. آج میرے بیٹے ماشاء اللہ، اب تمہیں پتہ چلا کہ جو کلام تم نے پڑھا ہے اس میں کتنا بڑا بڑا علمی نور پڑا ہو. اللہ تمہارے ماں باپ کو اور تمہیں ماں باپ کے لیے عزت کا سامان بنائے، تمہارے وقت بلند کرے، اور تمہارے ذریعے قرآن کو پوری آنے والی انسانیت میں منتقل کرے. ماشاء اللہ، والدین مبارکباد کے مستحق ہیں حضرت جی، بہت مستحق ہے. ماشاء آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اچھا پھر بالکل فوری طور پہ قرآن کے پڑھنے کے بعد پتہ چلا ہوگا کہ بچے نے کون سی آیات یاد کی ہیں اور کتنا بڑا وقت اور نور اندر منتقل ہوا. ماشاء اللہ. حضرت جی بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو عزتوں میں رکھے. حضرت جی آپ کو بھی مبارک ہو، سرپرستی کرنے والوں کو. ماشاء اللہ. سارے احباب دعائیں بھی فرما دیں، اور سارے احباب بچے کو بھی دعا دے دیں، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یا بنی نبی کی امت کا فخر بنے. ارے پروردگار عالم قرآن کے سخاوت کے ساتھ قرآن کے پڑھنے والوں میں بہترین قاری بنے، اور قرآنی آیات کی تفسیر بنے. قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، جب چلے تو قرآنی آیات کی تفسیر بن جائے. اور اے پروردگار عالم ہم سب اہل ایمان کا بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ جو کلام پڑھا گیا ہے اس میں میرے علم کی کمی کی وجہ سے اور میرے اوپر گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اور میرے نسیان یعنی بڑھاپے میں بھولنے کی کسی نسبت کی وجہ سے، یا اللہ آیات کے شایع نشان بیان کرنے سے میں اگر قاصر رہ گیا ہوں ان امور کی وجہ سے تو درگزر اور معافی فرما دے. اور یا اللہ کوئی ادا پسند آ گئی ہو، کوئی محنت اور پیار
آیات کے حق میں پسند آ گئے ہو تو اس سے ہم سب کی بخشش کا سامان بنا دے. یا اللہ یہ محفل تیرے کلام پاک کی تلاوت سے، تیرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قصیدہ گوئی سے، اور پھر کلام کا بھی وہ حصہ جو تیرے پاک نبی تیرے ہی محبوب کے حق میں تیرا ہی پڑھا ہوا، اس کے سلسلے میں آج یہ محفل منعقد ہوئی تھی. سب اہل ایمان کا اس آسمانی اترے ہوئے نور کے سامنے آج کا جمع ہونا بھی قبول فرما، اور اس کو ہمارے آنے والے دن کے وقت کا سامان بنا. اور یا رب کریم اس کو ہمارے پرانے گناہوں کی بخشش کا بھی سامان بنا. یا اللہ اگر کئی گناہ ہوئے ہیں اور ان کی نحوست کی وجہ سے ہمارے اعمال بگڑنے کا امکان تھا، تو تو اپنے اس کلام اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی نسبت سے اس نحوست کو بھی دور فرما دے، ہمارے آنے والے دنوں کو بھی اچھا فرما دے، اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے. یا رب کریم اپنی کرم نوازی اور فضل کے ساتھ اس ساری محفل کے پڑے کو اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے اندر ہدیۃ تحفۃ امتیوں کے اعمال کے طور پہ پیش کرتے ہیں. میرا مالک کو قبول فرما. یا رب کریم اپنے پاک حبیب کی بارگاہ میں سے ہمیں دعاؤں کا حقدار بنا دے، ان کی شفاعت کا حقدار بنا دے، خوابوں میں ان کی زیارت کا حقدار بنا دے، اور قیامت کے دن میزان پہ ان کی آمد کا حقدار بنا دے، اور آپ کے کاندھے مبارک پہ، آپ کے شانوں مبارک پہ کھیلنے والے، اور آپ کی گودی میں بیٹھ کے پلنے والے، آپ کے پیارے، آپ کے لب چوسنے والے جو حسن و حسین کی سرداری میں قائم جنت ہے، ہمیں اس جنت کے قرب میں کوئی مکان عطا فرما، اور ان کے خادمین کے طور پہ ہمیں وہاں قبول فرما. یا رب کریم اس ساری محفل کے اجر و ثواب کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام، خصوصاً جن کا تذکرہ میں نے پرانی آیات میں کیا جو تیرے مقبول ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام شہداء عظام، آل بیت عظام، اصحاب کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، ان سب بخشی ہوئی ہستیوں کے حق میں بھی ہمارا یہ کلام قبول فرما، ان کی دعاؤں کا بھی ہمیں حقدار بنا دے. یا اللہ 1500 سال کے اس بڑے عرصے میں علماء، صلحاء، صوفیاء، اصفیاء، اتقیاء، غوث، کتب، ولی، ابدال، خصوصاً بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر، حضرت محبوب سبحانی، یا رب کریم، اور جتنے علماء، صوفیاء، حفاظ، شیوخ الحدیث، شیوخ القرآن، مفسر قرآن، رحمہم اللہ عنہم اجمعین، جو لوگ اس نور کو ہم تک اٹھا کے لے کے آئے، اور ہر دور میں جنہوں نے محنتیں کی، یا اللہ ان کو بھی اس کے اجر عطا فرما، اور ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنا، کیونکہ یہ نور ہمیں ان کی محنتوں سے یہاں پہنچا ہے، انہوں نے امانت کو ہم تک پہنچایا. یا اللہ ہمیں اس امانت کو آگے پہنچانے والوں میں قبول فرما. یا رب کریم ان تمام پاکیزہ وسیلوں کے ہمراہ اس کے اجر و ثواب کو عطا الرحمان صاحب کی اور ان کے بھائی صاحبان کی، والدہ صاحبہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، اس نیک بندی کے حق میں قبول فرما، اور اس کو اس کے درجات کی بلندی کے لیے قبول فرما، اور اس کو نیک اور پاک بیویوں کے ہمراہ جنات الفردوس کے اس سفر میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور یا رب کریم اپنی کرم نوازی اور فضل سے ہم جو اہل ایمان یہاں حاضر ہوئے ہیں، ہمارے لیے بھی بخشش کے فیصلے فرما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ابھی اذان ہو گئی، حضرت جی نے سفر کرنا ہے تو مسافر سے تھوڑا پرہیز کر، تو اذان کے فوراً بعد انشاءاللہ نماز ہوگی.